السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ میرا خیال ہے کہ سب معافیاں مانگ لیں، معذرت کر لیں، کان پکڑ لیں۔ جتنے بھی وعدے دعوے اور تجزیے کیے تھے کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے، ضمنی الیکشن کے، تحریک انصاف نے ایک نیا ٹرینڈ دے دیا ہے، ایک نئی جو ہے وہ سیاست کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے 20 سیٹوں کے اوپر، اس کے نتائج ہلا کر رکھ دیا سب لوگوں کو۔ سمجھ نہیں آ رہی کس کو۔ میرا خیال ہے کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہی یہ حیران کن نہیں ہے، بلکہ یہ انتخابی نتائج جو ہیں اس پر خود تحریک انصاف کے بھی لوگ بہت سے جو ہیں وہ حیران اور پریشان ہیں کہ عمران خان نے کیا کر دکھایا ہے۔ اور یہ اس میں کوئی بخیلی نہیں دکھانی چاہیے، کنجوسی نہیں برتنی چاہیے کہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا جائے کہ سول عمران خان ایک فیکٹر جو ہے وہ اس کے اندر سامنے آیا ہے۔ اس قدر زوردار طریقے سے عمران خان اپنا بیانیہ لے کر باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس بیانیے کو نہ صرف یہ ہے کہ بنایا ہے، پیش کیا ہے، بلکہ منوایا ہے۔ اور اس دوران حکومت کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے اور باقی پارٹیز کی طرف سے، پیپلز پارٹی، JUI کی طرف سے جو بھی PTI کے حوالے سے جو بھی بات کہی گئی، ان کے دور کی جو بھی کرپشن، گو کی، پنک کی، یہ وہ جو جتنے بھی قصے کہانیاں تھیں، گھڑیوں کے بیچنے کی باتیں، مطلب سمجھ آئی ہے کہ وہ کسی نے بائی نہیں کیا۔ سچی بات یہ ہے۔ اور عمران خان کا وہ جو تھا سازش کا بیانیہ، اور پھر اس کے اندر دوسری بات، دو چیزیں جنہوں نے بہت زیادہ زوردار طریقے سے انہوں نے ہیمر کیا۔ ایک تو یہ کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور سازش انہوں نے شروع کی کہ کہاں امریکہ سے لے کر انہوں نے شروع کیا ہے، اور اس کی کڑیاں ملاتے گئے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی پالیٹکس، پاکستانی پولیٹیشینز، ان کو ملا دیا انہوں نے کہ یہ ساری ایک سازش کی کڑیاں ہیں، اور یہ چیز بائی کی ہے لوگوں نے۔ آپ لاکھ انکار کریں، لیکن الیکشن کے نتائج ہیں۔ اب تو اس کے بعد جو بھی کسی چیز کو آپ نے گیج کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سروے ہوتے ہیں۔ تو الیکشن کے اندر جو بیلٹ کے ذریعے جو ایک سروے ہو گیا، اس سے بڑا سروے اور کیا ہونا ہے۔ بڑی کنونسنگ وکٹری، 1-2 سیٹوں کے اوپر ہی کوئی مقابلہ دیکھنے میں آیا ہے، ادروائز 5-10 ہزار 20-20 ہزار ووٹوں سے انہوں نے پچھاڑ دیا پکڑ کے۔ بلکہ اس الیکشن کے اندر تو یہ بھی ایک بات آئی سامنے کہ تحریک انصاف ان علاقوں میں بھی پہنچ گئی جہاں اس سے پہلے نہیں تھی۔ اگر ان نتائج کو غور سے دیکھا جائے تو 20 جو سیٹیں تھیں جن پر بائی الیکشن ہو رہا تھا، اس میں سے 10 سیٹیں ایسی تھیں جو تحریک انصاف کے ہی ٹکٹ پر لوگ جیت کر آئے تھے، اور انہوں نے پھر پارٹی سے جو وفاداریاں بدلی تھی، اور 10 ایسے لوگ تھے جو آزاد جیت کر آئے تھے، یعنی وہ ہیوی ویٹس تھے نا۔ تو وہ ہیوی ویٹس جو تھے وہ آزاد جیت کر آئے، بعد میں PTI میں شامل ہوئے، اور پھر جب حمزہ شہباز کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیف منسٹر کا معاملہ ہوا تو انہوں نے پارٹی سے منحرف ہو گئے اور ادھر آئے۔ تو یہ 10 لوگ جو تھے آزاد، جو انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو ہیں ہی انڈیپینڈنٹ، تو پھر دوبارہ جو ہے ہم جیت کر آ جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کا بھی یہ خیال تھا کہ بہت سے ایسے حلقے تھے جہاں پر یہ انڈیپینڈنٹ جب لڑکے آئے تو یہ ان کا رنر اپ پارٹی جو تھی مسلم لیگ نون تھی، تو مسلم لیگ نون کا فیکٹر ملے گا، اور وہ خود جو ہے ہیوی ویٹ ہیں، تو یہ تو بڑے آرام سے جیت جائیں گے۔ لیکن بڑے بڑے جو نامی گرامی سعید اکبر خان نعمانی جیسے اور فیصل جبوانہ جیسے لوگ جو ہیں، ان کے بھی دال ہی گلی اور وہ ہار گئے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو 10 سیٹیں تھیں، ان میں سے تحریک انصاف نے 8 سیٹیں، انڈیپینڈنٹ کی جو 10 سیٹیں تھیں ان میں سے 8 سیٹیں PTI نے جو ہیں وہ جیت لی۔ یعنی ان علاقوں میں جہاں، اچھا ان علاقوں میں بعض میں ایسا تھا کہ PTI تیسرے نمبر پر تھی جنرل الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں، اب وہ ان حلقوں میں وہ اس نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اور وہ جیت گئی۔ اب یہ انڈیپینڈنٹس کے 8 حلقے جو ہیں نا اس نے اپنے نام کر لیے۔ اگرچہ اس کے اندر یہ بھی ہوا کہ جو PTI نے اپنے جو کینڈیڈیٹ ان کے جو جیتے تھے، 10 ارکان جو جیتے تھے، اس میں سے 3 سیٹیں اس نے لوز کی ہیں۔ جو مسلم لیگ نون نے جو جیتی ہیں وہی سیٹیں جیتی ہیں جو جہاں پر PTI کے لوگ جیتے تھے۔ تو اس طرح یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے۔ اس میں بڑی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ایک بڑا ہینڈی کیپ، جو بڑی خامی دیکھیں اپوزیشن کے اندر، میں بتاتا ہوں کہ یعنی عمران خان نے اس میں کیا ایک فرق کیا ڈالا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر اس کی پوزیشن چینج یہ ہوئی کہ جہاں پر وہ ایک پہلے بہت
ہی اگریسو پالیٹکس کر رہی تھی دسمبر جنوری فروری تک، اور اس سے بھی پہلے جہاں مریم نواز بڑے بڑے جلسے کرتی تھی، ہر الیکشن کمپین کے اندر وہ جلسہ کرتی تھی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو، خلائی مخلوق، محکمہ زراعت، یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور نواز شریف باہر سے بیٹھ کر ویڈیو سپیچز کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے تھے. وہ بڑا پاپولر بیانیہ جا رہا تھا ان کا. اب وہی مسلم لیگ نون ایک مہینے کے اندر ہی وہ اس تمام وہ سسٹم، جس سسٹم کو نون لیگ جو ہے پچھلے 3 سال سے رگید رہی تھی، اسے گھسیٹ رہی تھی، کہہ رہی تھی یہ گندا ہے، غلط ہے سسٹم جس میں آپ الیکٹڈ حکومت کو ختم کرتے ہیں. مسلم لیگ نون اسی سسٹم کی کسٹوڈین بن گئی، اور جس سسٹم کے کسٹوڈین عمران خان تھے وہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن پر آ گئے. دونوں نے اپنی پوزیشن جو تھی ان کی سوئچ ہو گئی. لیکن یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ ہے، نظر یہ آیا ہے کہ اس کو لے کر جب عمران خان چلے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں نے زیادہ بائی کیا ہے، اور زیادہ کامیابی سے انہوں نے اس پر لوگوں کو جو ہے وہ کنونس کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جلسے بھی بہت بڑے بڑے دیکھنے میں آئے، اور ایسے علاقے جیسے بھکر جیسے علاقے، چھوٹے چھوٹے علاقے، وہاں پر تاریخی جلسے. سو عمران خان نے یہ سمجھے کہ ایک سیاست کی ایک نئی شروعات ہے. تو عمران خان تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، لیکن مسلم لیگ نون کی کمپین کے اندر کبھی کہیں کوئی سسٹم کی خرابی کے حوالے سے کوئی بات نہیں. اب وہ انہیں سسٹم سارا اچھا لگ رہا ہے، سب ہرا ہے، سب ٹھیک ہے. یہ بات جو ہے تھی وہ بکنے والی نہیں تھی. مسلم لیگ نون کے ساتھ اور جو 2 بڑے ہاتھ ہوئے، ایک تو یہ کہ مہنگائی، شدید ترین مہنگائی 2 ماہ کے اندر، ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی، پیٹرول کی قیمت کہاں چلی گئی، اوور آل مہنگائی 3-4 گنا ریٹس بڑھ گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ یہ کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، وہ آپ نے 25 لوٹے بنا لیے. ان 25 لوٹوں کے بنانے سے ہی آپ نے اپنا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو تھا وہ دفن کر دیا. اچھا، تیسری بات یہ کہ وہ جو لوٹے بنائے آپ نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ضمنی الیکشن میں انہی کو ٹکٹ دے دیے. اب ان کو جو ٹرن کوٹس ہیں انہیں سر پہ اٹھا کر ان کے لیے آپ ووٹ بھی مانگ رہے ہیں. یہ بڑا مشکل کیس تھا جو مسلم لیگ نون کو گلے پڑ گیا، جو اسے جیتنا تھا. یہ جیتنے والا کیس نہیں تھا، اس نے ہارنا ہی تھا. سو مسلم لیگ نون ہار گئی یہ الیکشن. لیکن اس کے اندر عمران خان نے بہرحال یہ ایک بات اسٹیبلش کر دی. اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں بڑی پارٹیز کو، جو بڑے بڑے جگادری کہلاتے ہیں، انہیں کچھ سبق بھی دیا ہے. اور ان کے لیے سبق کیا ہے کہ آپ کی مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان کی حکومتیں جو تھیں وہ جاتی رہیں، عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں جاتی رہیں. تو عمران خان نے انہیں بتا دیا کہ اس قسم کے فیصلوں کے آگے مزاحمت کس طرح کی جاتی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست جو ہے یہ ایک نئی طرح ڈالی، انہوں نے نیا انداز دے دیا ہے. یہاں سے نئی سیاست کی شروعات ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں پولیٹیکل پارٹیز کو اسی وکٹ پر آ کر کھیلنا ہوگا. اور اس میں جو آپشنز جو محدود ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہو رہے ہیں. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.